بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہین بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی تھی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھا کہ وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو ہدایت ہوئی، اے شیطان مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا ہر بار کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے اس کی دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین گئی تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور ہو جائے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بنیاز نے فرمایا، جا ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے، اور آخر شیطان والے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے، اس جس نے یہ سب کچھ مجھے کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کے کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خدا حضرت ایوب سے آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیان جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے ادا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور آپ کا مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، اے الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اس لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اس کے جسم پر اختیار دے دے، تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے جسم پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے علاوہ ہر چیز پر اختیار دے رہے ہیں۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا، جس میں کیڑے پڑ گئے، جسم سے مہک آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔
آپ کے ساتھ کوئی ذمہ دار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سارے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہ ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درج بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب نے فرمایا، تو ہرگز اس کے باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی اس باتیں سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیز حرام ہے؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے کہ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی زندگی اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا، شیطان کا اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس سے غسل کیا اور تمام مرض جسم سے دور ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ گیا، اس میں سے آپ نے پانی پیا جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل امین حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، کہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے سیخ سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بی بی کو اس سے مارا، اسی طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بی بی کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد
حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں لوگوں کے پاس بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک سبسکرائب بھی کریں۔